الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تم پہ 100 جان سے قربان رسول عربی، تم میری جان کی ہو جان رسول عربی۔ آپ کی وجہ سے اللہ کو سب نے جانا، ہے بڑا آپ کا احسان رسول عربی۔ آپ کی شان میں ہے بے ادبی بے دینی، آپ کا عشق ہے ایمان رسول عربی۔ تا دم حشر رہے باد قضا سے محفوظ، آپ کا یہ چمنستان رسول عربی۔ محمد مصطفیٰ کا جانشی صدیق اکبر ہے، بجز پیغمبروں کے سب سے اعلیٰ سب سے برتر ہے۔ امام المسلمین اور پیشوائے مرد و زن صدیق، امامت اور کی باطل جہاں صدیق اکبر ہے۔ اگر منکر ہو کوئی فضل سے صدیق اکبر کے، میں حد مفتری ماروں گا، یہ فرمان حیدر ہے۔ محمد مصطفیٰ کے قول پر حسرت کا ہے ایمان، محمد مصطفیٰ کا جانشی صدیق اکبر ہے۔ بزرگان ملت، نوجوانان امت، نونہال بچوں، گھر میں بیٹھی سننے والی پردہ نشین میری ماں بہنوں، محبان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، محبان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، محبان اہل بیت اطہار علیہم السلام، محبان اولیاء اللہ رحم اللہ علیہم اجمعین، محبان حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، برادران اہل سنت، آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم شہنشاہ امم شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پیش فرما لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مسجد علی ہے اور ذکر صدیق اکبر ہے۔ ذرا سیدھا بیٹھو۔ مسجد علی یعنی حضرت مولا کائنات امام المشارق والمغارب حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یہ مسجد ہے۔ اور آج جلسہ افضلیت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، تو یہ بات واضح ہو گئی سارے مسلمانوں پر کہ علی نے ابو بکر کا ذکر کیا ہے۔ اور میں آج یہی عنوان مانوں گا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت، حضرت ابو بکر صدیق کا مقام و مرتبہ، حضرت ابو بکر صدیق کی فضیلت، حضرت ابو بکر صدیق کی افضلیت، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارنامے، اور حضرت ابو بکر صدیق کی کیسی خوشنودی حاصل ہو سکتی ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا علی مرتبت کیا ہے، یہ خود حیدر کرار نے بیان کیا ہے، مولا علی نے بیان کیا ہے، امام المشارق والمغارب نے بیان کیا ہو، اور ہمارے آپ کے مولا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہہ نے بیان کیا ہے۔ یہ ہمارا جو عقیدہ ہے کہ ہم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارے صحابہ میں افضل مانتے ہیں، اور یہ جو ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساری مخلوق میں افضل مانتے ہیں، یہ ہمارا جو عقیدہ ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ہم جمعوں میں سنتے ہیں، عیدین میں سنتے ہیں، اور علماء بیان کرتے ہیں، اولیاء بیان کرتے ہیں، تو یہ کسی اور نے کہا، یہ رسول پاک نے کہا، علی مرتضیٰ نے کہا۔ اب جو یہ عقیدہ رکھتا ہے وہی اہل سنت الجماعت ہے۔
نہ ہم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان میں ذریع سی بے ادبی برداشت کر سکتے ہیں، نہ اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان میں بے ادبی برداشت کر سکتے ہیں۔ ہم ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ وہ عقیدہ ہے جو علی مرتضیٰ کا عقیدہ ہے، جو امام حسن علیہ السلام کا عقیدہ ہے، جو امام حسین علیہ السلام کا عقیدہ ہے، جو امام زین العابدین علیہ السلام کا عقیدہ ہے، جو امام باقر علیہ السلام کا عقیدہ ہے، جو امام جعفر صادق علیہ السلام کا عقیدہ ہے، جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا عقیدہ ہے، جو امام علی رضا علیہ السلام کا عقیدہ ہے، جو امام تقی علیہ السلام کا عقیدہ ہے، جو امام نقی علیہ السلام کا عقیدہ ہے، جو امام حسن عسکری کا علیہ السلام کا عقیدہ ہے، جو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا عقیدہ ہے، جو امام شافعی رضی اللہ عنہ کا عقیدہ ہے، جو امام مالک رضی اللہ عنہ کا عقیدہ ہے، جو امام احمد حنبل رضی اللہ عنہ کا عقیدہ ہے، جو غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کا عقیدہ ہے، جو خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کا عقیدہ ہے، جو خواجہ قطب الدین کاکی رضی اللہ عنہ کا عقیدہ ہے، جو بابا فرید گنج شکر رضی اللہ عنہ کا عقیدہ ہے، جو زندہ شاہ مدار رضی اللہ عنہ کا عقیدہ ہے، جو نظام الدین محب الہی رضی اللہ عنہ کا عقیدہ ہے، جو محبوب الہی کا عقیدہ ہے، جو مخدوم صابر کلیر پاک رضی اللہ عنہ کا عقیدہ ہے، جو شمس الدین ترک رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ ہے، جو حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ ہے، جو حضور بندہ نواز گیسو درات بلند پرواز رضی اللہ عنہ کا عقیدہ ہے، جو حضور شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ ہے، جو امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ عنہ کا عقیدہ ہے، جو باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ ہے، جو خواجہ جہاں کریم اللہ جہاں آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ ہے، جو نظام الدین اولیاء اورنگ آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ ہے، جو حضرت یوسف بابا رحمۃ اللہ علیہ شریف بابا کا عقیدہ ہے، جو بابا شرف الدین رضی اللہ عنہ کا عقیدہ ہے، جو حسین شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ ہے، جو حضرت اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی کا عقیدہ ہے، جو حضور شیخ الاسلام بانی جام نظامیہ حضرت انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ ہے، جو بحرون علامہ عبد القدیر صدیقی کا عقیدہ ہے، جو حضور بحرون علامہ عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ ہے، جو حضور محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب قبلہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ ہے، جو ہم اور آپ سب کا عقیدہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق افضل ہے۔ اسی لیے جتنے علی والے ہیں وہ سب حضرت ابوبکر صدیق کو افضل مانتے ہیں، جتنے حسین والے ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق کو افضل مانتے ہیں، جتنے حسن والے ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق کو افضل مانتے ہیں، جتنے غوث والے ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق کو افضل مانتے ہیں، جتنے غریب نواز والے ہیں خواجہ والے ہیں وہ ابوبکر صدیق کو افضل مانتے ہیں۔ یہ ایک پیمانہ ہے اہل سنت جماعت کا، جو حضرت ابوبکر صدیق کو افضل نہ مانا۔ حضرت ابوبکر صدیق حضرت علی سے افضل ہیں، حضرت عثمان غنی سے افضل ہیں، حضرت فاروق اعظم سے افضل ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نبیوں کے بعد ساری مخلوق میں افضل ہیں، اس لیے تو سرکار دو عالم نے فرمایا عمر اور ابوبکر وہ شخصیت ہیں جو ساری مخلوق میں بہتر ہیں، زمینی مخلوق میں بھی بہتر ہیں، آسمانی مخلوق میں بھی بہتر ابوبکر عمر ہیں۔ یہ عقیدہ ہم سنیوں کا ہے، غوث والوں کا ہے، خواجہ والوں کا ہے، امام جعفر صادق والوں کا ہے، یہ عقیدہ حسین والوں کا ہے، یہ عقیدہ حسن والوں کا ہے، یہ عقیدہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں کا ہے۔ اس لیے آج افضلیت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس پر مغز عنوان پر یہ جلسہ منعقد کیا جا رہا ہے، اور آپ کے ذہنوں کو یہ دعوت دی جا رہی ہے کہ حضور آپ حضرات آئے ہیں، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ کی محبت میں نے دیکھ لی کہ آپ ان کی محبت میں نہیں آئے ہیں، آپ صدیق اکبر کی محبت میں آئے ہیں، آپ مولا علی کی محبت میں آئے ہیں، آپ امام حسن کی محبت میں آئے ہیں، آپ غوث اعظم کی محبت میں آئے ہیں، آپ خواجہ غریب نواز کی محبت میں آئے ہیں۔ تو جو عقیدہ غریب نواز کا ہے وہ عقیدہ ہمارا ہے، تو غلط ہو ہی سکتا نہیں ہے عقیدہ۔ جو اولیاء اللہ کا عقیدہ ہے تو آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے، اپنے دل میں بٹھا لیجئے کہ اسی عقیدے پہ مرنا ہے اور اسی عقیدے کی حفاظت کرنا ہے۔ آج کتنے ہی طوفان آ جائیں، کتنا ہی لوگ کہیں ہم علی والے ہیں، علی والے کی پہچان یہ ہے کہ وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تعریف کرتا ہے۔ جب والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون کی آیت ہے،
اس کی تشریحات میں، اس کے معنی میں، اس کے ترجمے میں، اس کی تفسیر میں آپ قرآن پاک کی تفاسیر اٹھا کر دیکھیے، یہ اس کا شان نزول بیان کرتے ہوئے علماء مفسرین نے کیا لکھا ہے سنیے آپ۔ کبھی علمی باتیں بھی کر لیا کیجئے، کبھی کتابوں میں جھانک لیا کیجئے، جذبات میں ہم علی والے ہیں، ہم علی کو مانتے ہیں، ہم یہ ہیں وہ ہیں، تو ارے علی کا جو جھنڈا اٹھاتا ہے وہ جھنڈا ابو بکر کا ہے، تمہیں ابھی پتہ ہی نہیں ہے۔ والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون، جب اللہ نے یہ کہا قرآن میں، جب آیا تمہارے پاس صدق اور اس کی صداقت کرنے والے دونوں بھی متفق ہیں، جو صدق لے کر آئے اور جس کی وہ تصدیق کی گئی وہ دونوں بھی متقین ہیں۔ اللہ نے دونوں کو کون لائے؟ مولا علی امام المشارق والمغارب، حضور سیدنا علی مرتضی شیر خدا خیبر شکن، حضرت سیدنا علی مرتضی علیہ السلام کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ سچائی لانے والے، صدق لانے والے، ہم علم غیب والے آقا رحمت للعالمین خاتم النبیین وجہ تخلیق کائنات حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس سچ کی تصدیق کرنے والے حضرت افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اللہ نے دونوں کو متقی کہا ہے۔ اب اللہ نے جس کو متقی کہا، یہ کالے کالے جالے جالے بولے ان کا ایمان نہیں ہے تو ہم بات مان لینا؟ بولیے اب جواب دینا کہ نہیں دینا؟ جس کو اللہ کہہ رہا ہے یہ متقی ہے، اور انہوں بولیں کہ انہوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرتد ہو گئے تھے، استغفر اللہ۔ اللہ نے جن کو کہا متقی، انہوں ان کے ایمان کو نہیں مان رہے ہیں، تو بولو قرآن سے ٹکرا رہے ہیں کہ نہیں ٹکرا رہے؟ اللہ سے جنگ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ ارے اللہ نے تو یہ کہا حدیث قدسی میں ہے، سرکار نے فرمایا کہ جو میرے ولی سے دشمنی کرے گا، بغض رکھے گا، کینہ کپٹ رکھے گا، اللہ کہہ رہا ہے، سرکار نے فرمایا میں اس کو اعلان جنگ دیتا ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے میں لڑوں گا۔ اب کسی میں ایسی طاقت ہے، کسی میں ایسا حوصلہ ہے، کسی میں ایسی ہمت ہے، کسی میں ایسی جسارت ہے، کسی میں ایسی جرت ہے کہ جو اللہ سے لڑے؟ کوئی اللہ سے لڑ نہیں سکتا، ایمان خراب ہو جاتا ہے، ڈائریکٹ دوزخ مل جاتی ہے۔ اللہ یہ بتا رہا ہے جو میرے ولی سے بغض رکھتا ہے اس کو ڈائریکٹ دوزخ ہے، وہ کیا لڑ سکتا میرے سے؟ وہ اپنی تباہی کا سامان کر رہا ہے، وہ خود بخود تباہ ہو جا رہا ہے، وہ خود بخود ختم ہو جا رہا ہے۔ کیا ہم ایسے تباہ لوگوں کے ساتھ دیں گے؟ کیا ایسے برباد لوگوں کا ساتھ دیں گے جو ڈائریکٹ دوزخ میں جانے والے ہیں؟ اب اللہ سے لڑنے والا، اللہ جن سے لڑ رہا ہے، کیا وہ جنت میں جائیں گے؟ آپ بولیے۔ اللہ بول رہا ہے ان سے میں لڑوں گا، تو اللہ سے انہوں لڑ سکتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ ڈائریکٹ دوزخ ہے ان کو۔ نہیں سمجھے آپ؟ سمجھتے سبحان اللہ بولتے تھے؟ نہیں بولے؟ سمجھے؟ اللہ جب یہ کہہ رہا کہ میں ڈائریکٹ ان سے لڑوں گا، مطلب کیا ہے؟ ان کو برباد کروں گا، اور بربادی سب سے بڑی بربادی ہے کہ دوزخ۔ نہ زندگی میں سکون، نہ مرنے کے بعد سکون، ڈائریکٹ دوزخ ہے۔ اگر کوئی غوث اعظم کو کچھ کہا، ڈائریکٹ دوزخ ہے۔ غریب نواز کو کچھ کہا، ڈائریکٹ دوزخ ہے۔ محبوب الہی کو جو کہا، ڈائریکٹ دوزخ ہے۔ اولیاء اللہ کو جو کہا، ڈائریکٹ دوزخ ہے۔ تو ولی کا یہ مقام ہے تو صحابی کا کیا مقام ہوگا؟ اگر جو صدیق اکبر کو کہے گا کہ ایمان نہیں ہے تو پھر بتائیے دوزخ کا آخری گڑھا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ پھر آپ یہ کالے کالے جالے جالوں کا ساتھ دیں گے؟ آپ یہ کالے کالے الگ ہے، جالے جالے الگ ہے کہ نہیں؟ علی کا پہلا نمبر کے تھے، ہاں میں تم کو نمبر دینے والے، تم نمبر ہی ہے۔ علی کا پہلا نمبر، اور علی بول رہے ہیں کہ ابو بکر کا پہلا نمبر۔ علی مرتضیٰ تو کر رہے ہیں کہ دیکھو جو صدق لے کر آیا، جو ان کی تصدیق کرنے والی ذات گرامی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہے۔ اب یہ جالے جالے بول رہے نہیں علی کا پہلا نمبر ہے، وہ لگ گئے، اب ہو گیا نمبر تمہارا لگ گیا۔
اب کہاں نمبر لگا؟ آپ لگا دو ان کو نمبر، ہے نہیں ہے؟ حضرت علی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس لیے تو مولا علی مشکل کشا علیہ السلام نے کیا کہا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب آسمانوں سے آیا ہے. یہ مولا کائنات سے علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام کہہ رہے ہیں انہوں پر ہم مولا والے ہیں، مولا آپ نہیں ہیں مولا والے، مولا والے ہم ہیں. اس لیے صدیق اکبر کی تعریف کر رہے ہیں. دوسری پڑھی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ آپ اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان سننا ہے تو حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا سے سنیے. مولا کائنات علی مرتضیٰ، ہم مولا کو مانتے ہیں، ہم مانتے ہیں من کنت مولا فعلی مولا کے معنی. تم بول رہے کہ من کنت مولا فعلی مولا خلافت کا اعلان تھا کرتے. اگر یہ خلافت کا اعلان ہوتا، اللہ نے جس کو متقی کہا، سمجھے نہیں سمجھے؟ سمجھتے تو یا لوٹ جاتے آپ لوگ. نہیں سمجھ میں، اس لیے دھوکہ دے رہے ہیں لوگ آپ کو. اگر من کنت مولا فعلی مولا خلافت کا اعلان ہوتا، میں جس کا مولا علی اس کا مولا، اگر یہ خلافت کا اعلان ہوتا تو پھر حضرت ابو بکر وہاں نہیں بیٹھتے، کیونکہ اللہ نے انہیں متقی کہا. جس کو اللہ متقی کہہ رہا ہے تو پھر کہنا پڑے گا استغفر اللہ معاذ اللہ، اللہ نے خامخواہ متقی کہہ دیا. کدھر بات جا رہی ہے؟ آپ کو سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں. اور اللہ نے کیا کہا؟ اتقا کہا. وَسَيُجَنَّبُهُ الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى. اللہ نے ابو بکر صدیق کو کیا کہا؟ اتقا کہا. جب ابھی آپ نے مولانا باقر صدیقی صاحب سے سنا نا کہ جب آپ نے کنیزوں کو آزاد کروایا، جب آپ نے غلاموں کو خریدا، بڑے بڑے اجلاس صحابہ آپ کی تبلیغ سے ایمان لائے، بڑے بڑے بیچارے مجبور کنیز حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عامر بن فہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے بڑے بڑے جو مصیبت زدہ تھے، جو مالکوں کے چنگلوں میں پھنسے ہوئے تھے، جن پر ظلم و زیادتی ہوتی تھی، ان کو خرید کر منہ مانگی رقم دے کر ایسے 7 لوگوں کو خرید کر حضرت ابو بکر صدیق نے آزادی دی اور سرکار کی غلامی میں دے دیا. اس پر یہ آیت اتری وَسَيُجَنَّبُهُ الْأَتْقَى الَّذِي، یعنی ایسے متقی خالی متقی نہیں ہے، اس میں تو اولئک متقون کہا، وہاں تو اللہ نے وَسَيُجَنَّبُهُ الْأَتْقَى کہا. اتقا کہتے ہیں متقیوں سے بھی بڑا متقی. اتقا سپر ڈگری ہے، متقی سے بھی بڑا متقی. جب اللہ نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتقا کہا، اور اگر من کنت مولا فعلی مولا اعلان خلافت ہوتا تو حضرت صدیق اکبر کا تقوی گوارا نہیں کرتا تھا کہ خلافت پہ بیٹھیں. پھر مولا علی کیوں خاموش بیٹھ گئے؟ پھر مولائیت کیوں نہیں دکھائی؟ اس لیے نہیں دکھائی کہ مولا بھی مانتے ہیں یہ متقی ہیں، مولا بھی جانتے ہیں یہ جانشین مصطفیٰ ہے، مولا بھی جانتے ہیں یہ سجاد رسول ہیں، مولا بھی جانتے ہیں یہ افضل البشر ہے، مولا بھی جانتے ہیں حق خلافت کا ان کو ہے، اس لیے میرے سے افضل ہے. یہ مولا کا عقیدہ ہے. اس لیے مولا نے جو فرمایا ہم غلام بھی وہی کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کا پہلا نمبر. ایسا نعرہ نہیں لگانا، اب آپ سب مل کے لگانا، کسی کی زبان نے خاموش بیٹھنا. اب میں لگا رہا ہوں، آپ لگائیے. نعرہ صداقت، نعرہ
نعرہ صداقت، نعرہ صداقت، نعرہ صداقت، نعرہ صداقت، نعرہ صداقت، نعرہ صداقت، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، علی کی ہے زبان پر، علی کی ہے زبان پر، علی کی ہے زبان پر، یہاں وہاں ادھر ادھر، یہاں وہاں ادھر ادھر، یہ ہے نعرہ۔ سمجھے آپ؟ یہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق ہے، یہ علی مرتضیٰ جس کی ترجمانی فرما رہے ہیں۔ علی مرتضیٰ کہہ رہے ہیں کہ ابوبکر مجھ سے افضل ہیں۔ اس لیے ایک شخص دربار علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام، یہ کیا ہے جی؟ یہ گلے کا ہار بن گیا، اس کو بھی جوش آ گیا، انہیں گر گیا۔ بیٹھو۔ جب ایک شخص آ کر عرض کرنے لگا حضور میں کچھ ایسے لوگوں سے آ رہا ہوں جو حضرت ابوبکر حضرت عمر کو برا کہہ رہے ہیں، حضرت علی مرتضیٰ کو جلال آ گیا۔ سنو بھائی علی والو، ہاں علی مرتضیٰ کو جلال آ گیا۔ علی مرتضیٰ کہنے لگے جلال میں لعنت اللہ کی ان پر۔ کیا کہہ رہے ہیں علی مرتضیٰ؟ لعنت ہو ان پر اللہ کی۔ کیا بول رہے ہیں؟ پھر بولیے۔ اب کسی کو لعنت پڑھا لینے کا شوق ہے تو ہم کیا کریں گے؟ سرکار علی فرما رہے ہیں لعنت ہے ان پر اللہ کی جو ابوبکر عمر کو برا کہہ رہے ہیں۔ ابوبکر عمر وہ ہیں جو سب سے پہلے اسلام لائے۔ یہ زبان علی مرتضیٰ کی ہے۔ علی مرتضیٰ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مبارک ہوا، علی مرتضیٰ دشمن جسے کانپتے ہیں، جس جنگ میں جاتے ہیں فتح ہو جاتی ہے، جس جنگ میں جاتے ہیں کافروں میں لرزہ اندام ہو جاتے کافر، وہ علی خیبر کے دروازے کو اکھاڑا تو 80 لوگ نہیں اٹھا سکے۔ وہ بھی خیبر کا دروازہ کوئی ادھر لگا ہوا نہیں تھا، خیبر کا دروازہ کوئی الگ لگا ہوا نہیں تھا۔ کیا بول رہے ہیں یہاں کافروں میں؟ بیٹھو، ارے بیٹھو بیٹھو، کیا ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں؟ ڈسٹرب کیوں کر رہے ہیں؟ جو بولنا ہے میرے کو بولو آپ۔ خیبر کا جو دروازہ ہے وہ لگا ہوا جڑا ہوا تھا، لیکن جب علی نے ہاتھ ایسا نکالا تو آپ بولو آپ کوئی ہے ہمت کسی کی وہ دروازہ اکھاڑ کے بتا دے؟ یہ دروازہ اکھاڑ کے بٹھا سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ ترم خان نہیں کر سکتا، اچھے سے پہلوان نہیں کر سکتا۔ وہ خیبر کے قلعے کا دروازہ تھا، وہ بہت بڑے قلعے کا دروازہ تھا، یہودیوں کا مشہور قلعہ جہاں وہ چھپتے تھے۔ درے خیبر کو ایسا ہاتھ سے اکھاڑا اور ایسا جب پھینکا اس کے بعد 80 لوگ نہیں اٹھا سکے۔ وہ طاقت ہے میرے علی کی، وہ شجاعت ہے میرے علی، وہ شجی ہے میرا علی۔ جب خیبر کو اکھاڑ کے پھینک سکتا ہے نا، یہ کالے کالے جالے جالوں کو دوزخ میں بھی پھینک دے سکتا ہے علی۔ تم علی کی طاقت کو نہیں سمجھے، اس لیے ہم یا علی کہتے ہیں۔ تم بول رہے ہیں شرک ہے، لعنت ہے تم پر، اس لیے ہم کہتے ہیں یا علی۔ اس لیے ہم یا علی سے کہتے ہیں کہ علی نے وہ قوت دی ہے کہ ان کے نام میں قوت ہے۔ وہ علی کہہ رہے ہیں کہ لعنت ہے اللہ کی ان پر جو حضرت ابوبکر حضرت عمر کو برا کہہ رہے ہیں، حضرت ابوبکر حضرت عمر کو برا کہہ رہے ہیں، لعنت ہے تم پر۔ جو ان لوگوں پر جو کہہ رہے ہیں
حضرت ابوبکر کو. حضرت ابوبکر تو وہ ہے, حضرت عمر تو وہ ہے کہ جو اسلام لائے, جو اسلام کو تقویت دی, جو اسلام کو سہارا دیا, اسلام کو آگے بڑھایا. آپ پورا خطبہ حضرت علی کا کتابوں میں موجود ہے. اگر میں آپ کے ہاں پڑھ کے سناؤں گا تو آپ 2 گھنٹے بیٹھنا پڑتا. مختصر بات سنا رہا ہوں. جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وصال مبارک ہوا, حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام کو معلوم ہوا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا وصال ہو چکا ہے. سرکار علی مرتضیٰ شیر خدا, ہمارے علی, وہ جو در خیبر اکھاڑنے والے علی, ہاں وہ جو دشمنوں کو تھرتھری جسموں میں جن کے نام سے آتی, وہ علی, وہ علی جو باب العلم ہے, وہ علی جو باب حکمت ہے, وہ علی جو رسول کا بازو ہے, وہ علی جو زہرا کا شوہر ہے, وہ علی جو حسین کا بابا ہے, وہ علی روتے ہوئے آئے. ارے کہے کہ علی والے یار, حضرت ابوبکر صدیق کے متعلق بولتے. علی تو روئے, علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کئی دشمنوں کو تہہ تہ کیا, ہلے نہیں. بدر میں آدھے کافروں کو تو حضرت علی نے مارا ہے. وہ علی کو تم کیا سمجھے؟ وہ علی یوں خاموش بیٹھ گئے ابوبکر کی خلافت چھوڑ دے کے. من کن تو مولا علی فعلن مولا, عید غدیر منا رہے ہیں. ارے عید غدیر منانے والے تم چلے جائیں گے دوزخی غدیر میں. یہ عید غدیر نہیں منانا, یہ عید غدیر یہ حضرت عثمان غنی کی شہادت کی خوشی میں مناتے ہیں کالے کالے. اور آج جالے جالے بھی عید غدیر منا رہے ہیں. چلے جائیں گے کالے کالوں کے ساتھ جالے جالے بھی. وہ علی اگر اس کو اعلان خلافت سمجھتے تو حضرت ابوبکر صدیق کے جانے پہ روتے نہیں تھے. انہوں حضرت علی کو کہہ رہے ہیں کہ تخیہ کرے کہتے. علی کو کس بات کا ڈر؟ علی تو دشمنوں کے صف میں ایسا گھس جاتے ہیں کہ ان کو مرنے کی کوئی فکر نہیں ہوتی. کسی نے پوچھا علی آپ دشمنوں کے نرغے میں بغیر سوچے سمجھے بلا جھجک گھس جاتے ہیں, کیا وجہ ہے؟ تو کہا خاموش بیٹھو, تم کو معلوم نہیں ہے خود زندگی موت خود زندگی کی حفاظت کرتی ہے. وہ میرے آقا علی ہے. تم حضرت علی کو کیا کر دیا تم نے؟ حضرت علی کو کمزور بنا دیا. میرا علی طاقتور ہے, اٹھا دے تو زمین کو اٹھا لے, آسمان کو گرا دے. وہ میرا علی, ہاں اس کے سامنے کوئی علی کی خلافت لے نہیں سکتا. یہ تم جھوٹے باتاں بول کر عوام کو گمراہ مت کرو. یہ عید غدیر منا کے لوگوں کو گمراہ مت کرو. اگر علی کا حق ہوتا, علی کی کوئی بیٹھ ہی نہیں سکتا. کوئی بھی ہوتا, کتنا بھی طاقتور ہوتا, لیکن علی جانتے تھے کہ ابوبکر کا مقام کیا ہے. علی جانتے تھے کہ عمر کا مقام کیا ہے. علی جانتے تھے کہ ابوبکر کی عظمت کیا ہے. علی جانتے تھے کہ غار ثور کا واقعہ کیا ہے. علی جانتے تھے کہ خلافت میں کیا کیا مشکلیں آئیں گی. علی جانتے تھے کہ ابوبکر کے دم سے اسلام قائم ہوگا. اس لیے حضرت علی ابوبکر صدیق کا ساتھ دیے اور روتے ہوئے آئے. جب ابوبکر صدیق کا وصال ہوا, آنکھوں میں علی کے آنسو ہے. کاش دو آنکھوں یہ کالوں کو بھی آ جاتے, یہ جالوں کو بھی آ جاتے, بخشش ہو جاتی. حضرت ابوبکر صدیق کو بولے ایمان نہیں ہے. کیا فرمایا حضرت علی مرتضیٰ رو رہے ہیں. تو آپ بتائیے کیا جو حضرت علی کو دشمنی ہوتی حضرت ابوبکر صدیق سے, حضرت علی ناراض ہوتے, حضرت فاطمہ ناراض ہوتے تو علی روتے؟ انہوں جشن مناتے, تمہارے جیسا عید غدیر مناتے.
نہیں، روتے ہوئے آئے، چوکھٹ کو پکڑ لیا، پہلا لفظ کہا، کیا کہا؟ آج خلافت نبوت ختم ہو گئی۔ تم ابھی سمجھ نہیں سکتے، تم کو کیا معلوم؟ ابھی عوام کو کیا معلوم؟ کیا پڑھے آپ لوگ؟ آپ کو کیا معلوم ہے؟ کوئی بھی کھڑے کہ علی کا نام لے لیا، آپ جذبات میں بہہ گئے۔ یا جذبات نہیں چلتے، عقیدہ چلتا ہے۔ یا علی کا نام لے لیے تو ہر کوئی علی کا معتقد ہے، ہر علی سے محبت کرنے والا ہے، کیونکہ سرکار نے خود فرمایا علی کی محبت ایمان ہے، علی سے بہت منافق رکھتا ہے۔ تو ہمارے جذبات تو علی کے ساتھ ہے، ہماری رابطے علی کے ساتھ ہے، ہماری جانیں علی کے ساتھ ہے، ہماری سانسیں علی کے ساتھ ہے، ہماری زندگی علی کے ساتھ ہے، ہماری وابستگی علی کے ساتھ ہے، ہمارا شجرہ علی کے ساتھ ہے، ہماری نسبت علی کے ساتھ ہے، ہماری روحانیت علی کے ساتھ ہے، ہمارا ہر کچھ علی کے ساتھ ہے۔ تو ہم آگے چکر میں ہم یہاں اب جذبات نہیں دیکھتے، عقیدہ دیکھتے ہیں، اور یہ دیکھتے ہیں کہ مولا علی کا عقیدہ کیا ہے۔ مولا علی کا عقیدہ یہ ہے کہ میرے سے بھی زیادہ افضل ابوبکر صدیق ہے۔ چھوڑو یار انہیں، یہ ہے مولا علی کا عقیدہ دیکھو، اور مولا علی کیا برے لعنت ہے، اور وصال مبارک پر آنسو بہا رہے ہیں۔ اب ذرا غور کرو مسلمانوں، کوئی بھی دشمن مرا تو آنسو بہاتے کیا؟ ان کے گھر پہ جاتے کیا؟ تعریفیں کرتے کیا؟ وہ خطبہ پڑھو، آپ کو معلوم ہوتا ہے اس میں بھی فرمایا پہلے ایمان لانے والے ابوبکر صدیق ہے۔ انہوں آج جھگڑا کریں پہلے ایمان لائے، تم کو کیا معلوم ابوبکر کب ایمان لائے؟ جب علی پیدا بھی نہیں ہوتے ابوبکر ایمان لائے۔ میں پیش کر دوں گا روایت۔ ہاں، تم کو معلوم ہی نہیں ہے، اگر آنا ہے تو آؤ، بریانی کھلا کے بتاؤں گا۔ ارے تم کو معلوم ہی نہیں ہے کب حضرت ابوبکر صدیق ایمان لائے؟ تم خالی ظاہر دیکھ رہے ہیں، ابوبکر صدیق ایمان لا لیے۔ اس لیے وہ روایت سنے نا کہ بت کو پتھر مار کے چکنا چور کر دیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ محبت رسول ہے۔ اب آئیے خارجیوں کا، وہابیوں کا، تبلیغ جماعت کا، جماعت اسلامی کا عقیدہ لے کے پھر رہے آپ، یہ سب دوزخ میں جانے والے ہیں۔ علی کے عقیدے پہ رہو، ابو بکر کو افضل مانو، ورنہ علی نے لعنت بھیجی ہے، لعنت تن پہ پڑے گی۔ اگر ابو بکر کو افضل نہیں مانیں گے تو علی کی لعنت ہے۔ پھر حضرت علی نے کیا فرمایا؟ حضور بہنو علامہ عبد القادر صدیقی رحمت اللہ علیہ، شمس المفسرین، امام الاسلام، استاد الاساتذہ، شیخ الحدیث، فقیہ اعظم، حضرت بحرالعلوم علامہ عبد القادر صدیقی رحمت اللہ علیہ، عثمانیہ یونیورسٹی کے صدر شعبہ دینیات، جن کا نے دنیائی بھی علم ہے، دین کا بھی علم ہے، جن کے پاس مشائخین صوفیہ، جن کے سامنے علماء بادب ٹھہرتے تھے، کسی کی جرت نہیں تھی عبد القادر صدیقی رحمت اللہ کے سامنے سر اٹھا سکے۔ علم کی وہ پیکر، علم کا وہ پہاڑ، علم کا وہ بحر عبد القادر صدیقی چپ نہیں فرمائے، چپ نہیں فرمائے۔ اگر منکر ہو کوئی فضل سے صدیق اکبر کے، کیونکہ مولا علی نے فرمایا تھا جب معلوم ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق کو لوگ حضرت علی کو افضل قرار دے رہے ابوبکر صدیق کے مقابلے میں، جب یہ اطلاع ملی حضرت علی مرتضیٰ کو، تو اس وقت فرمایا کہ اے لوگوں سن لو، ابو بکر عمر میرے سے زیادہ افضل ہے، اگر کوئی ابو بکر کو عمر کو میرے سے افضل قرار دے گا تو میں اس کو حد مفتری جاری کروں گا، حد میں ماروں گا، 80 کوڑے لگاؤں گا۔ اگر آپ کو اے علی والو، ہم ہیں علی والے تم نہیں ہے، اے جالے جالے، اے کالے کالے، اگر حضرت علی کے کوڑے کھانے کا شوق ہے تو بولتے جاؤ، عید غدیر مناؤ۔ اگر شوق ہے دوزخ میں جانے کا تو کرو، علی کے کوڑے کھانے کا شوق ہے تو کرو، ایک کوڑا نہیں کھا سکتے، 80 کوڑے بولے سرکار۔
اس واسطے یہاں بھی پڑھیں گے وہاں بھی پڑھیں گے. یہ کیا ہے؟ ان کا کیا علم ہے؟ کپڑوں سے علم نہیں آتا، چمکدار شملوں سے علم نہیں آتا، کسی درگاہ پہ بیٹھ جانے سے علم نہیں آتا، کسی کے خاندان میں رہنے سے علم نہیں آتا، کسی کے نسبت رکھنے سے علم نہیں آتا. علم آتا ہے تو علی کے گھر سے آتا ہے، در سے آتا ہے. اور علی کا علم یہ بتاتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق افضل ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ علی کی نسبت رکھو تو علم کے ساتھ رکھو. یہ جاہلوں کی باتیں کر کے بولنا ہم علی والے ہیں، ہم فلاں کے درگاہ والے ہیں، ہم فلاں کی اولاد میں سے ہے. اولاد نہیں دیکھی جاتی، خاندان نہیں دیکھا جاتا، عقیدہ دیکھا جاتا ہے. عقیدہ کیا ہے یہ بتاؤ. اگر عقیدہ حضرت علی سے ٹیلی ہو رہا ہے تو تم اولاد والے ہیں، تم خاندان والے ہیں. نہیں ہے تو اللہ نے نوح علیہ السلام کو کہہ دیا یہ تمہاری اہل میں سے نہیں ہے. جب نبی کے بیٹے کو اللہ نے کہہ دیا نہیں ہے، نبی خود بول رہے اللہ میرا بیٹا ہے، اللہ برا نہیں ہے. ہاں ارے بیٹا ہے، انہی کی سلب سے پیدا ہوا، اور اللہ برا بیٹا نہیں ہے. تو پتا چلا سلب سے پیدا ہونے سے بیٹے نہیں ہوتے، سلب سے پیدا ہونے کے بعد عقیدہ رکھنے سے بیٹے ہوتے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ ابھی ہمارے سامنے آ کے خاندان پاندان نہیں بتانا، ہاں ہمارے سامنے آ کے تقویٰ نہیں بتانا، ہمارے سامنے آ کے نمازیں نہیں بتانا، ہمارے سامنے آ کے دین کی باتیں نہیں بتانا. ہمارے سامنے پہلے عقیدہ بتاؤ. پہلے یہ بتاؤ تمہارا عقیدہ کیا ہے. اگر کالوں کے ساتھ تمہارا عقیدہ ہے، تمہارا عقیدہ رافضیوں کے ساتھ ہے، تمہارا عقیدہ خارجیوں کے ساتھ ہے، تمہارا عقیدہ ناصبیوں کے ساتھ ہے، تمہارا عقیدہ معتزلیوں کے ساتھ ہے، تمہارا عقیدہ خدریوں کے ساتھ ہے، تمہارا عقیدہ جبریوں کے ساتھ ہے، تمہارا عقیدہ باطنیوں کے ساتھ ہے، تو ہم تم کو نہیں مانتے کتنے بڑی خاندان کے ہو. اگر تم کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تم کسی خاندان سے نہیں رکھتے، معمولی خاندان کے ہیں، لیکن حضرت ابوبکر صدیق کو افضل مانتے ہیں تو ہمارے سر کے تاج ہے. عقیدے کی بنیاد پر ہے. اب حضرت بلال کو سیدنا عمر فاروق نے کیوں کہا ہمارے سردار؟ حضرت عمر کو دیکھو، حضرت بلال کو دیکھو، کتنا بڑا فرق ہے. خاندانی لحاظ سے، مرتبے کے لحاظ سے، طاقت کے لحاظ سے، پیسے کے لحاظ سے، قوت کے لحاظ سے. حضرت عمر حضرت بلال کو کہتے بلال ہمارے سردار ہیں. کیا خاندان دیکھ کے کہہ رہے؟ کیا ملک دیکھ کے کہہ رہے؟ کیا مال دیکھ کے کہہ رہے؟ کیا تقویٰ دیکھ کے کہہ رہے؟ کچھ نہیں، سرکار کی غلامی دیکھ کے کہہ رہے. آپ حضرات کو سمجھنے کی ضرورت ہے میرے دوستو. جذبات میں مت بھاؤ جاؤ. کوئی بولیا امام حسین جذبات میں بہ گئے، کوئی بولا امام حسن جذبات میں بہ گئے، کوئی بولا حضرت علی جذبات میں بہ گئے. جذبات میں نہیں بہنا، عقیدہ دیکھنا. عقیدے کی تعلیم کیا ہے؟ عقیدے کی تعلیم آپ کو ملتی ہے حضرت انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کے در سے. عقیدے کی تعلیم ملتی ہے حضرت اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضل رحمۃ اللہ علیہ کے در سے. عقیدے کی تعلیم ملتی ہے بحر العلامہ عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے در سے. عقیدے کی تعلیم ملتی ہے ماحودی صدق عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کے در سے. ان کی کتابیں بھی لو. اور شوکت و امام ربانی مجدد الفسانی کی تعلیمات دیکھو، اور شوکت شاہ عبد الرحمن سے دہلوی کی کتابیں دیکھو، اور شوکت امام غزالی کو پڑھو، اور شوکت محی الدین ابن عربی کو پڑھو، اور شوکت حضرت رسالہ قشیریہ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ کو پڑھو. اور شوق ہے تو امام جعفر صادق کو پڑھو، اور شوق ہے تو امام زین العابدین کو دیکھو، اور شوق ہے تو بابو علم علی مرتضیٰ کے پاس جاؤ، اور شوق ہے تو رسول اللہ کا دامن تھامو. جب سمجھ میں آ گئی یہ لوگ گمراہ کر رہے ہیں، ان کا خود علم نہیں ہے، صرف جو ہے ملاٹے نکل گئے خوالیاں سننے کے لیے. یہ ملاٹوں کو پکڑ کے مارو آپ. ملاٹے خوالی خوال پڑھ رہا انہیں کرا، خوال مترا بول دیا، علی کا پہلا نمبر انہوں سمجھ گئے، علی کا پہلا نمبر. خوال بول دیا حیدر خدا ہے، خدا کی قسم، موترا بول دیا، یہ موترا سن لیا. جب حیدر خدا ہے تو بھی محمد رسول اللہ کیا ہے؟
پڑھ رہے شاعرہ، اور ایک شعر پڑھ رہا ہے، ایک مشائخ نہیں ہے آج کل، بول رہے کہ علی کی توقیر نبیوں سے زیادہ ہے. توقیر بولتے ہیں عزت کو. آپ یہ عقیدوں کو مانیں گے؟ یہ عقیدوں کو مانیں گے آپ؟ پھر کیا مولا خدا ہے؟ ارے حضرت علی کے سامنے عبداللہ ابن سبا پارٹی بولی ہم آپ کو خدا مانتے ہیں، مولا علی نے ان کو جلا دیا. اب تمہارے کو جلنے کا شوق ہے تو خدا بولو علی کو، بولو. کوڑے کھانے کا شوق ہے تو بولو ابو بکر سے زیادہ افضل ہے بول کے، کیونکہ مولا نے تو اعلان کر دیا مجھ کو ابو بکر عمر پہ فضیلت مت دو، میں 80 کوڑے ماروں گا. شوق ہے تو کھاؤ. ہم کوڑوں سے بچانے کے لیے افضیلت کا جلسہ کر رہے ہیں، ہم دوزخ سے بچانے کے لیے افضیلت کا جلسہ کر رہے ہیں. مولا نے تو یہاں تک فرما دیا. لوگوں سے ایک مرتبہ مولا نے پوچھا تاریخ الخلفاء پڑھ لینا. مولا نے فرمایا ہے لوگوں بتاؤ سب سے بہادر کون ہے؟ انہوں والے علی والے بیٹھے ہوئے تھے، آج کے نہیں. ان کو یہ بھی نہیں معلوم. مولا نے ایک مرتبہ پوچھا سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا حضور آپ ہے. تو بولے میں نہیں ہوں، مولا بول رہے ہیں. در خیبر اکھاڑ دیا. پھر بول رہے میں بہادر نہیں ہوں. اب اس سے بڑی بہادری کا کیا ثبوت ہے؟ آپ کو معلوم ہے مولا لکڑی کا ڈنڈا لے کے گئے خیبر میں. جب سرکار نے آنکھوں کو لگا دیا اپنا لوہا پہ دہن، آنکھیں مولا کی کھل گئی. مولا فرما رہے ہیں آنکھوں میں بیماری تھی نہیں تھی، پتہ ہی نہیں چلا، بلکہ آنکھیں اور روشن ہو گئی. مولا کی آنکھوں میں لوہا لگایا سرکار نے، اور غار ثور میں ابو بکر کے پیر میں لگایا لوہا. یہ ہے لعاب دہن کا معجزہ. ادھر زہر غائب ہو گیا، ادھر آنکھوں کو بینائی آ گئی. مولا جب لے کے لکڑی کا وہ عصا چلے، جب خیبر کے قلعے کے بعد پتھر تھا اس میں جب مارا مولا نے تو وہ لکڑی کا ڈنڈا وہ پتھر میں گڑ گیا. یہودی عالم دیکھ کر حیرت زدہ ہوا. اس نے اعلان کر دیا اب تم جیت نہیں سکتے، کیونکہ ہماری کتابوں میں آیا ہے کہ رسول اللہ کے ایک ساتھی ہوں گے جو اپنا لکڑی کا ڈنڈا گاڑ دیں گے تو پہاڑ بھی چیر جائے گا اور ڈنڈا قائم ہو جائے گا. یہ عقل کے خلاف ہے، مولا نے یہ کر کے بتا دیا. یہ ہے علی. اور یہ علی نے کیا کہا کہ یہ بتاؤ کہ سب سے بہادر بڑا کون ہے؟ لوگوں نے کہا حضور آپ ہیں مولا علی. ہم سے بھی پوچھے تو یہی بولی گے نا، مگر مولا علی کیا بول رہے ہیں؟ مولا علی کہا نہیں میں مد مقابل سے لڑتا ہوں، میں بہادر نہیں ہوں. پھر لوگوں نے اس سے پوچھا کون ہے بولو بتاؤ. لوگ بولے آپ ہی بتائیے، ہم کو کیا معلوم. تو بولے سب سے بڑے بہادر اشجع الناس ہیں تو وہ ذات سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی. مثال کیا دی مولا نے سنیے. بدر کا معرکہ تھا، نہ تلواریں تھی نہ تیریں تھی نہ زرہ بختر تھے، بھوکے پیاسے. مولا فرماتے ایسے موقع پر سرکار کے بیٹھنے کے لیے عرشہ بنایا گیا، منچان جو بولتے ہم، منچان بنایا گیا، صاحبان بنایا گیا. ایسے میں سرکار وہاں جلوہ فرما ہوئے اور کسی میں ہمت نہیں تھی کہ سرکار کی حفاظت کے لیے ٹھہرے. ابو بکر تلوار لے کے سرکار کی حفاظت کے لیے ٹھہر گئے. کسی میں ہمت نہیں تھی کہ سرکار کو دشمنوں سے حفاظت کر سکے. اکیلے تنہا ابو بکر نے ہاتھ میں تلوار لے کے منچان کے سامنے ٹھہر گئے. جو بھی دشمن آتا اس کا خلا خما کرتے تھے. ایسی ہمت کسی میں نہیں تھی. اس لیے کہہ رہا ہوں مجھ سے زیادہ بہادر ابو بکر ہے.
پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری بتاتے ہوئے سیدنا ابوبکر صدیق نے حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام نے کہا کہ سنو لوگوں، ابھی تو میں 9 سال کا تھا، 8 سال کا تھا، ابھی میں چھوٹا تھا، ابوبکر تو ایمان لا لیے تھے، ابھی لوگ جھگڑا پیدا کر رہے ہیں پہلے کون ایمان لائے۔ یہ سب بھلانے کی باتیں ہیں، اپن بولا پہلے ابوبکر لائے ایمان، تمہارا کیا بگڑا، تمہارا کیا بگڑا بھائی، کون پہلے لائے کہہ کا جھگڑا ہے، جو بھی لائے۔ دیکھو آج کون ہے وہاں پر گنبد خضرا میں، کیا پہلا دوسرا کر رہے، اللہ خود پہلا دوسرا نے بولا، ثانی اثنین بول دیا۔ تم کیا سمجھیں گے ثانی اثنین کی ترکیب کو، کہاں ہے اتنی ہمت ہے؟ اگر کسی میں علم ہے تو بات بتاتا ہوں، میں پہلے مجھے ثانی اثنین بتا دو، اس کا میں بتاؤں گا ابوبکر کیا ہے۔ علم کا نام نہیں ہے، نکل گئے ہم مولا والے ہیں، کپڑے ڈالے نکل گئے مولا والے ہیں، کہہ کے مولا والے ہیں، علم کا نام نہیں ہے، مولا کی میم لکھنا نہیں آتا۔ سنو مولا خود کیا فرما رہے ہیں، مولا فرما رہے ہیں کہ میں تو ابھی بچے ہی تھا، سرکار دو عالم کعبے کے سامنے تھے، کافروں نے سرکار کے گھیراؤ کر لیا، سرکار کو پکڑا، کسی نے چادر سے کھینچ رہا، کوئی ڈھکر رہا سرکار کو، میرے آقا صبر فرما رہے ہیں۔ کافرین جمع ہو گئے، سرکار کو ستانے لگے، سرکار کو کھینچن تانی کرنے لگے، سرکار پہ زیادتی تشدد کرنے لگے، دہشت گرد جمع ہو گئے، کسی میں ہمت نہیں تھی، کیونکہ تھے تو کنیز و غلام۔ مولا علی بول رہے میں تو چھوٹا تھا، میری عمر باپ مشکل 8 اور 9 سال کی تھی، ایسے میں کون کس کی ہمت ہوگی؟ حضرت ابوبکر آئے، یہ نہیں دیکھا کہ کتنے دہشت گرد ہیں، یہ نہیں دیکھا کہ دشمن کتنے ہیں، یہ نہیں دیکھا کہ تشدد کیسا ہے، کچھ نہیں دیکھا، اس مجمع میں ابوبکر تنہا گھس گئے۔ اب دیکھو یہ ہے ابوبکر کی شان، یہ ہے ابوبکر کی محبت، یہ ہے ابوبکر کی وابستگی، یہ ہے محبت رسول۔ ابوبکر کچھ نہیں دیکھے، کتنے لوگ ہیں، کتنے بدماش ہیں، کتنے لوگ ستا رہے ہیں، گھس گئے اس مجمع میں، یہ مولا فرما رہے ہیں۔ میں مولا کی روایت، آپ بولیے مولا کی روایتوں سے ہٹا میں، کیونکہ مسجد علی ہے تو علی ہی کی روایتوں سنو ابوبکر کون ہے۔ مولا آگے بڑھے، علی مولا فرما رہے ہیں کہ ابوبکر بڑھ گئے آگے، ایک ایک کو ڈھکلا، کہا کہ تم ہمارے نبی کو اس لیے مار رہے ہو، اس لیے تکلیف دے رہے ہو کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کے سوا کوئی نہیں ہے، اللہ ہی ہے، وہی وحدہ لا شریک ہے، یہ تمہارے بت کچھ نہیں ہے، اللہ نہیں ہے، خدا نہیں ہے، ایک معبود کی طرف تم کو بلا رہے ہیں، اس لیے تم ان کو تنگ کر رہے ہو۔ ابوبکر تو یہ بول رہے ہیں، علی بول رہے ہیں کہ یہ بول رہے ہیں، اور انہوں حیدر کو خدا بنا دیے۔ سرکار آئے، تمام خدا جو باطل تھے ان کو مٹا کر ایک خدا کی پرستش کے لیے، انہوں حضرت علی کو بھی بول رہے خدا ہے، غوث اعظم کو بھی بول رہے خدا ہے، انہوں جو ہے اولیاء کو بھی خدا بول رہے، رسول اللہ کو بھی خدا بول رہے، آخر کتنے خدا بنا دیے، سرکار تو سارے خداؤں کو مٹا دیا۔ اب ایسی قوالیاں سنیں گے آپ، بولیے، جہاں کہیں روک دینا، کوئی شعر پڑا روک دینا، آپ روکیں گے نہیں کریں گے؟ ہاں، شعروں کو روکیں گے تو آپ شعر ہو جائیں گے، شعر خدا کے شعر ہو جاؤ۔ سرکار علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کہا کہ حضرت ابوبکر صدیق آگے بڑھے، لوگوں کو دھکا دیا، لوگوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا، حضرت علی پہ، حضرت ابوبکر پہ ٹوٹ پڑے، مولا فرما رہے ہیں علی مرتضیٰ ٹوٹ پڑے، اور حضرت ابوبکر کو پورا مجمع دہشت گردوں نے اتنا مارا، اتنا مارا، اتنا مارا کہ حضرت ابوبکر صدیق بے دم ہو گئے، چھوڑ دیا۔ یہ سمجھ گئے کہ اب چند ساتوں میں حضرت ابوبکر صدیق دنیا چھوڑ دینے والے ہیں۔
مارا آخر کے لوگوں نے اٹھایا، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر گھر آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق کو پورا مجموعہ خاندان والے دیکھ رہے ہیں کہ آپ سانس جاتی جب جا ساتی۔ رات میں جب آپ کو ہوش آیا، آنکھ کھولی، آنکھ کھولتے ہی زبان پہ پہلا جملہ سنیے، سننا چاہ رہے ہیں؟ سننا چاہ رہے ہیں؟ یہ دیوبندی، ہاں یہ تبلیغی جماعت والے بول رہے ہیں خیال رسول کا نہیں آنا نہ ماننے ہوتے۔ ارے لعنت تمہارے پہ، ہاں کئی کی تبلیغی جماعت، کئی کی جماعت اسلامی، کئی کی دیوبندی ہے، کہاں کی وہابیت۔ ارے دیکھو ابوبکر صدیق کو مار کھائے، بے دم ہو گئے، جان کنی کا عالم ہو گیا، آنکھ کھولی، لوگوں کو دیکھا تو لوگوں سے پوچھا پہلے یہ بتاؤ میرے آقا محمد مصطفیٰ کیسے ہیں؟ دیکھیں جان جن کے لیے دی، لفظ میں نام آیا تو رسول اللہ۔ اب یہ گھدے ہمارے کو بول رہے ہیں یا رسول اللہ نہیں بولنا کہتے۔ بولو آپ کیا تصور ہے سرکار کا؟ کیا عقیدت ہے سرکار سے؟ کیا محبت ہے سرکار سے؟ کیا عشق و وفا ہے سرکار سے کہ مار کھائے ان کے لیے، بے ہوش ہوئے ان کے لیے؟ تو پتا چلا ابوبکر نے بتا دیا، اس لیے میں نے لکھا بنا عشق و وفا ہے ابوبکر صدیق۔ عشق و وفا سیکھو۔ ارے مار کھایا ان کے لیے، بے ہوش ہوئے ان کے لیے، سارا تصور ان کے جمع ہوا تھا، آنکھ کھولی بھی تو ان کے لیے۔ اور پوچھ رہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ خاندان والے چلے گئے، بولے ہاں جن کے لیے مار کھائے، جن کے لیے حالت خراب کر لی، اب نام لیا تو انہی کا لے رہے، سب چھوڑ کے چلے گئے۔ آپ کی والدہ نے کہا بیٹا کچھ پانی پی لو، بیٹا اپنی طبیعت سنبھال لو، بیٹا کچھ دودھ پی لو۔ آپ نے کہا نہیں ماں، جب تک کہ میری آنکھوں سے میرے آقا کو نہیں دیکھ لوں گا، ایک گھٹ پانی نہیں پیوں گا، ایک لقمہ نہیں کھاؤں گا۔ قسم کھا لی۔ ہے کوئی محبت کرنے والا ایسا؟ یہ علی مرتضیٰ بیان کر رہے ہیں۔ یہاں تو اتنے گستاخیاں ہو رہی ہے، انہیں عاشق رسول کو بول دیا دہشت گرد، پھر بھی جا کے ووٹ ڈال رہے ہیں اس کو لوگ۔ کیا ہے کیا ہے یار؟ سرکار کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہے اور مسلمان خاموش بیٹھا ہوا ہے، سرکار کے خاکے بنائے جا رہے ہیں، مسلمان خاموش بیٹھا ہوا ہے۔ اگر اتنا تم کو مارے تو تم تو دین ہی بدل لیں گے، اسلام سے ہٹ جائیں گے۔ وہ ابوبکر صدیق ہے، جاکنی کے عالم میں بھی رسول کا تصور ہے۔ فداکاری کا عالم دیکھیے، اس کو کہتے ہیں عشق مصطفیٰ، اور عشق مصطفیٰ ایسے جلسوں سے نصیب ہوتا ہے، ابوبکر صدیق کے نام سے نصیب ہوتا ہے، علی کا ذکر کرنے سے نصیب ہوتا ہے، حضرت عمر کا ذکر کرنے سے نصیب ہوتا ہے، حضرت عثمان غنی کا ذکر کرنے سے نصیب ہوتا ہے، مولا علی کا، ابوبکر صدیق کے تذکروں سے عشق معلوم ہوتا ہے۔ یہ سیاسی جلسوں میں عشق نہیں ملتا، وہاں بربادی ہوتی ہے۔ عشق ملتا ہے رسول کا، ایمان ملتا ہے تو ابوبکر کے ذکر سے ملتا ہے کہ نہیں؟ سچ بولیے آپ۔ ایسی حالت میں بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے کہ میں نہیں کھاؤں گا، ایک لقمہ نہیں لوں گا، ایک پانی کا قطرہ نہیں پیوں گا، جب تک کہ میری آنکھوں سے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے نہ دیکھ لوں۔ یہ اعلان کر دیا۔ آخر میں والدہ ہی والدہ ہوتی ہے، ماتم آئی ہوتی ہے۔ ماں نے ام جمیل کو بلایا، حضرت ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی جو مسلمان ہو چکی تھی، اور ان کو معلوم تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے۔ اس دور میں مسلمان چھپے ہوئے تھے، کیونکہ معاملی کنیز اور غلام دیکھلے ہوئے بابلی تھے لیکن تھے وزندار۔ ایسی حالت تھی، ام جمیل کے پاس گئی، کہنے لگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں، تم کو معلوم ہے؟ انہوں نے کہا تم کو کیوں بتاؤں، کیونکہ حضرت ابوبکر کی والدہ بھی ایمان نہیں لائی تھی۔ تو حضرت ام جمیل نے کہا تم کو کیوں بتاؤں، تم بھی تو دشمنوں سے ملی ہوئی ہو، میں بتاؤں گی رسول کا پتہ، تم دشمنہ وہاں چلے جائیں گے، اس لیے میں نے بتاتی۔ انہوں نے اطمینان دلایا نہیں ایسا نہیں ہے، ابوبکر نے یہ قسم کھا لی ہے کہ میں نہیں کھاؤں گا پیوں گا، میں نہیں بتاؤں گی کسی کو، تم میرا ساتھ دو۔ ام جمیل نے کہا مجھے معلوم ہے۔ ام جمیل ایک طرف سے پکڑے، آپ کی والدہ ایک طرف سے پکڑے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں لے کر چلے۔ جب دربار مصطفیٰ میں حضرت ابوبکر صدیق نے رسول پاک کے جلووں کو دیکھا، خوش ہو گئے۔ سرکار آگے
بڑے استقبال کیا ابو بکر صدیق کا، گلے سے لگا لیا، پیشانی کو چوما، پوچھا ابو بکر کیا حال ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ اب آپ کو دیکھ لیا ہر غم ختم ہو چکا ہے، اب خوشی خوشی ہے کہ آپ کے جلووں کو دیکھ لیا ہوں۔ ایسے عشق و وفا کے پیکر کو جو مولا علی بیان کر رہے ہیں، مولا نے بیان کیا یہ عشق تھا ابو بکر کا، یہ مقام تھا حضرت ابو بکر کا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ ہے حضرت علی کا تعریف کر رہے ہیں، حضرت علی کیسا چاہ رہے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق کا مقام حضرت علی بیان کر رہے ہیں۔ ہم یہاں توڑ موڑ کے تاریخ کو غلط ملت کر کے آپ کے سامنے ہم عید غدیر منا رہے ہیں، آپ کے سامنے ہم علی والے ہیں، ہم ابو بکر کا نمبر 1 ہے۔ ارے ابو بکر کا نمبر 1 ہم نے دیا، علی مرتضیٰ نے دیا، علی کا پہلا نمبر نہیں ابو بکر کا پہلا نمبر ہے۔ خوال گا دیا، یہ محترم اللہ سن لیا، ہاں اب بولنے لگ گیا علی کا پہلا نمبر۔ ارے تو کون نمبر لگانے والا؟ ہاں تو کہاں سے آ گیا نمبر ہی؟ نمبر تو رسول اللہ نے لگا دیا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جا رہا ہے۔ اس لیے میں نے کہا علی کی ہے زبان پر، پھر بولیے علی کی ہے زبان پر، 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 گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، نگر نگر گلی گلی، علی علی علی، نگر نگر گلی گلی، نگر نگر گلی گلی، نگر نگر گلی گلی، نگر نگر گلی گلی، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ صداقت، نعرہ صداقت، نعرہ صداقت۔ کھڑے ہو جائیے، صلاۃ والسلام صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ تم حبیب کبریا ہو، تم تجلی خدا ہو، تم پہ جان میری فدا ہو، کیا کہوں میں تم کو کیا ہو، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ الغیا سے جان جانا ہو گیا ہے ہند زندہ، تیرا حسرت ثناء ہے جدائی میں پریشاں، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ دکھ بھرے نالوں کا صدقہ، ناز کے پالوں کا صدقہ، کربلا والوں کا صدقہ، بھیک دو